نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین، قابل صدر کرام، علماء کرام اور عزیز طلبا، مرکز امام المناظرین گلشن نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نعمانیہ میں عزیز مکرم، برادر مکرم حضرت مولانا طلحہ نعمانی صاحب سید منصور کی مکرم تعلیم میں محرم الحرام کے ایام میں ذکر اہل بیت اور مناقب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے مختصر سے وقت کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت اس مرکز اور اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا تذکرہ کرنا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بہت بڑی علامت ہے. اس کائنات میں بحیثیت ایماندار قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والے وہ ہیں جن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ کی ہے، پھر مخلوق میں ایمان والوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر نہ کرے۔ تو بحیثیت ایماندار ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری محبت ہر اس چیز سے ہونی چاہیے کہ جس کی نسبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ ہم سب مسلمان، ہر بندہ یہ خواہش لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں مدینہ منورہ جاؤں، میں مکہ مکرمہ جاؤں، میں حرمین کی ان گلیوں میں گھوموں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، میں اونٹ کے پہاڑ کو دیکھوں جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، میں غار ثور میں جاؤں، غار حرا میں جاؤں، حالانکہ وہاں پہ خشک پتھروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر بندہ مومن ان کو دیکھنے کی طلب کرتا ہے۔ ہم ہر اس چیز کا ادب اور احترام کرتے ہیں کہ جس کی نسبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے، یسمع الرجل حب النبی بکرہہ فعدم الرضاء بہ رد وکفران۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انسان کو اپنی جگہ پہ رہ گئے، اگر کسی اور چیز کے ساتھ، کسی سبزی کے ساتھ بھی ہو جائے ہم تو اس کا بھی ادب کرنے والے ہیں، ہم نبی کے ازواج اور نبی کی اولاد کا احترام کیوں نہیں کریں؟ مختصر سی دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا اہل بیت کا تذکرہ ہوگا اور اہل بیت کے مناقب اور فضائل پر بات ہوگی، تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ہم نبی کے اہل بیت سے محبت کیوں نہ کریں جن سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا کائنات والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمہارے اوپر تمہاری اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی ازواج، نبی کی بیویاں امہاتہم، وہ امت کی مائیں ہیں۔ ہم اس خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ادب اور احترام کیوں نہ کریں؟ ہم اس خدیجہ کے تذکرے کیوں نہ کریں اپنی مجلسوں میں، جو پہلی وحی کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی تھی؟ ہم اس خدیجہ کا احترام کیوں نہ کریں جو میرے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی؟ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خدیجہ کا تذکرہ سنا۔ جب کبھی کوئی گوشت وغیرہ تقسیم کرنا ہوتا، حضور فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی دے کر کے آؤ۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بار بار آپ خدیجہ کو یاد فرماتے ہیں حالانکہ ہم آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، تم لوگ تو تب میرے گھر میں آئی جب اللہ نے وسعتیں عطا فرما دی تھی،
खदीजा मेरे ऊपर तब ईमान लाने वाली थी जब सारी कायनात मेरा इनकार कर रही थी। आपको बात समझ में आ रही है जी? थोड़ा सा बोले ना, फिर मुंह आम करे ना। मौलाना तला साहब ने पाबंदी लगाई है भाई, खबरदार सा नहीं करनी। हमारा तो एक पंजाब वालों का हजरत ये मिजाज है, जब आगे बंदे ना बोले ना तो फिर अगली बार हमें बोल ही जाती है। हम उस सैयदा खदीजा का एहतराम क्यों न करें जिसकी याद में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू आ जाया करते थे। बदर के अंदर जो कैदी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया इन कैदियों के साथ क्या होना चाहिए। मशवरे में ये बात तय हुई फिदिया लेकर इनको छोड़ देना चाहिए। बदर के कैदियों में रसूलुल्लाह के दामाद सैयदा ज़ैनब के शौहर अबुल आस भी हैं। उनकी रिहाई और उनकी आजादी के लिए हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मक्का मुकर्रमा से माल भेजा। वो माल क्या था? खदीजा का हार था जो खदीजा ने शादी के मौके पे हजरत ज़ैनब को दिया था। जब अबुल आस की रिहाई का फिदिया वो हार खदीजा का नबी पाक के हाथ में आया, आपने उस हार को पहचान लिया। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने सहाबा को बुलाया और इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा, अगर तुम लोग इजाजत दो तो मैं अबुल आस को ये हार वापस कर दूं और बगैर फिदिये के छोड़ दूं। जानते हो ये हार किसका है? ये खदीजा का हार है और खदीजा मेरे ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाली है। मैंने जब खदीजा को बताया कि मेरे ऊपर वही उतरी है, सबसे पहले ईमान लाने वाली खदीजा थी, मुझे तसल्ली देने वाली खदीजा थी। आज ये इस्लाम का पहला गज़वा है और उसके पहले कैदी छुड़ाए जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि उम्मत की पहली मोमिना का हार फिदिये के तौर पे लिया जाए। साहबा इकराम की आंखों में आंसू आए। या रसूल अल्लाह, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप सबको मुफ्त में छोड़ दीजिए। हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे आप पे कुर्बान, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, क्योंकि इसमें हिस्सा सबका है इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को बुलाया और फरमाया, ऐ अबुल आस, ज़ैनब ने तेरी रिहाई के लिए खदीजा का हार भेजा है, ये वापस भेजा और ज़ैनब को जाके दे देना और उसे कहना खदीजा का हार कैदी छुड़वाने के लिए नहीं, खदीजा का माल तो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लगा करता था। जिस खदीजा को याद करके मेरे नबी के आंसू आए, आज नबी के अहले बैत में खदीजा का तज़किरा मुसलमान करके अपने ईमान को ताज़गी क्यों न बख्शे। मेरे भाइयों और मेरे अजीजों, आज आयशा सिद्दीका का तज़किरा हम क्यों न करें जिस आयशा पे इल्जाम लगता है। अल्लाह करीम कुरान में सूरत नूर की आयतें नाज़िल फरमाते हैं और दो अल्फाज में फरमाते हैं, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून। गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए होती हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए होते हैं। पाक औरतें पाक मर्दों के लिए होती हैं तो पाक मर्द पाक औरतों के लिए होते हैं। अगर इस धरती पर मेरे मोहम्मद जैसा पाक मर्द कोई नहीं तो फिर सुनो, मोहम्मद की बीवी आयशा जैसी पाक औरत भी दुनिया में कोई नहीं है। जिस आयशा की अजमत कुरान बयान करे, उस नबी की अहले बैत आयशा का तज़किरा हम मुसलमान क्यों न करें? हम नबी की उन बीवियों को क्यों न खराज अकीदत पेश करें? जब कुरान ने कहा, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना
تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے محبوب، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کا زیب و زینت اور مال پسند ہے، دنیا کے زیورات تمہیں پسند ہے، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر نبی کے گھر رہنا ہے پھر فقر و فاقے کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ میرے نبی کی ساری بیویوں نے جواب میں فرمایا، یا رسول اللہ، دنیا کا زیور اور مال نہیں چاہیے، ہمیں محمد پاک کی رفاقت اور صحبت چاہیے۔ پیٹ میں پتھر باندھ لیں گی، فقر و فاقہ برداشت کر لیں گی، نبی کے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ رب نے تعریف کی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ساری کائنات والی عورتیں مل بھی جائیں تمہاری عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اہل بیت میں ہم نبی کی ازواج کا ذکر کیوں نہ کریں جو سب سے پہلے میرے نبی کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آج بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں۔ میں اکثر ایک لطیفے کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اہل بیت کا معنی گھر والے، بھائی گھر والی اگر گھر والی نہیں اور کون ہوگا گھر والا؟ جو بندہ کہتا ہے نا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں نہیں، اس کو کہو کہ تو جرأت کر اور آج اپنی بیوی کو جا کے کہے کہ تو میری گھر والی نہیں، پھر اس نے پتر نہ بنایا تھا پھر دس واضح میں نہیں تیری گھر والی، تو کون ہے تیری گھر والی؟ سمجھ آئی؟ جرأت اتنی نہیں ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو کہے تو میری گھر والی نہیں، اور زبان گز جتنی نکال کے نبی کی بیوی کو کہے کہ وہ نبی کی گھر والی نہیں ہے۔ سب سے پہلے نبی کی بیویاں نبی کی اہل بیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الاحزاب میں ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں اللہ گندگی کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی کی ازواج سب سے پہلے نبی کی اہل بیت، اس کے بعد نبی کی اولاد اہل بیت میں سے۔ سبحان اللہ، ہم نبی کی اولاد، نبی کی بنات، نبی کی بیٹیاں، ان کا ادب کیوں نہ کریں جو میرے نبی کی نور نظر تھی، جن کو دیکھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت منیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا قصہ اور واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا، مکہ مکرمہ اپنے کسی کام سے گیا، میں نے دیکھا بیت اللہ کے پاس ایک شخص کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد لوگوں کا مجمع ہے اور وہ لوگوں کے سامنے توحید کے ترانے بیان کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، شرک کی نفی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو، لوگوں سب کا حاجت روا، سب کا مشکل کشا، سب کا داتا و دستگیر، سب کی بگڑیاں بنانے والا، عزتوں کا مالک، رزق دینے والا، صحت دینے والا، شفائیں دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، سب جس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ صرف اور صرف میرا اللہ تعالیٰ ہے۔ لوگ اس کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں، کوئی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کیا اور کوئی کیا کہہ رہا ہے، وہ نوجوان لگا توحید کی طرح سنا رہا ہے، حتیٰ تنتصف النہار، جہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، وہ پتھر مارنے والے تھک کے گھروں کو چلے گئے، وہ توحید کے ترانے گانے والا وہ اسی طرح لگا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک بچی آئی، اس نے اپنے ہاتھ میں دوپٹہ پکڑا ہوا ہے، چہرے سے اس نوجوان کا پسینہ بھی صاف کر رہی ہے، پانی کا ایک پیالہ بھی اس کے پاس ہے، رو بھی رہی ہے، وہ صاف بھی کر رہی ہے، پانی بھی پیش کر رہی ہے، اور وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں
اے میری بیٹی صبر کر، پریشان نہ ہو، ان قریب اللہ تعالیٰ مشرکین کو ناکام کرے گا، موحدین کا غلبہ ہو جائے گا اور حرم کے اندر توحید کے ترانے عام ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب آیا توحید بیان کرنے والا محمد رسول اللہ ہے، اور یہ پانی لے کے آنے والی آپ کی بڑی بیٹی زینب ہے، جس کے سر پہ حضور ہاتھ پھیر رہے ہیں، جس کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ ارے جس کے سر پہ میرے نبی ہاتھ پھیریں، جو دوپٹے سے میرے نبی کا پسینہ صاف کرے، جس کو دلات سے اور تسلیاں میرے نبی دیں، امت زینب کو خراج تحسین کیوں نہ پیش کرے؟ ہم نبی کے اہل بیت کا ادب کرنے والے ہیں، ہم سارے اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہم زینب کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ہم رقیہ کا بھی ادب کرنے والے ہیں۔ آج دنیا کے اندر مسلمان عورتیں فوت ہوتی ہیں، ان کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، لوگ علماء سے مسائل پوچھتے ہیں، مولانا طلحہ نعمانی صاحب مسائل بتاتے ہیں، حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب مسائل بتاتے ہیں، علماء مسائل بتاتے ہیں، یوں کفن دیا جاتا ہے، اور کائنات کے انسانوں سلام پیش کرو اس رقیہ کو۔ جب اس کو غسل دیا جا رہا تھا، میرے نبی سارے مسائل اس وقت بتا رہے تھے، کفن کس طرح دینا ہے، غسل کس طرح دینا ہے۔ جس رقیہ کے غسل کو بنیاد بنا کر پوری کائنات کی مسلم عورتوں کو غسل سکھایا گیا، اس رقیہ کا ادب مسلمان کیوں نہیں کریں گے؟ اس ام کلثوم کا احترام مسلمان کیوں نہیں کریں گے؟ جب دفن کیا جا رہا تھا اور قبر کے پاس کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے اور آپ کی داڑھی سے آنسو گر رہے تھے، اور حضرت عثمان بھی پاس کھڑے رو رہے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان، رقیہ کو تیرے عقد اور نکاح میں نے دیا، وہ فوت ہو گئی، ام کلثوم کو تیرے نکاح میں دیا۔ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے سب تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ ہم ان کا احترام کیوں نہ کریں؟ ہم زینب کا بھی ادب کرنے والے ہیں، ہم رقیہ کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ہم ام کلثوم کا بھی ادب کرنے والے ہیں، ہم سیدہ فاطمہ الزہرا اس کا بھی ادب کرنے والے ہیں۔ کیوں نہ اس کا احترام کریں جو دربار نبوت میں آتی ہے؟ میرا نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم اس فاطمہ کا احترام کیوں نہ کریں؟ چادر بچھا کر جس پر نبوت بیٹی کو بٹھایا کرتی ہے، ہم اس فاطمہ کا احترام کیوں نہ کریں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا، اور جس نے مجھے دکھ پہنچایا وہ یوں سمجھے اس نے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ ہم اس فاطمہ کا ادب کیوں نہ کریں جو میرے نبی کے گھر تشریف لاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے فاطمہ کی چال نبی کی چال کے مشابہ تھی، نبوت کے انداز میں چلتی چلتی فاطمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، حضور نے فاطمہ کو اپنے پاس بٹھایا، کان قریب کرنے کا حکم ارشاد دیا، اور پھر کام کے اندر سرگوشی فرمائی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر نبی پاک نے فاطمہ کے ساتھ دوبارہ سرگوشی کی، فاطمہ مسکرا رہی۔ بعد میں سیدہ عائشہ نے پوچھا اے میری بیٹی فاطمہ یہ بتا کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیرے آنسو آ گئے، پھر کیا کہا تھا جب تو مسکرانے لگ گئی؟ حضرت فاطمہ نے کہا امی جی میں تو آپ کو نہیں بتاتی، اگر آپ کو بتانا ہوتا اللہ کے نبی اونچی آواز میں بات کر دیتے نا، راز تھا نا، کان میں بات کی نا، تمہیں نہیں بتانا چاہتے ہوں گے نا، اس لیے میں نبی پاک کا راز تو نہیں بتاؤں گی،
सैयद आयशा चुप कर गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक दिन हजरत आयशा ने पकड़ लिया, कहा फातिमा तू नबी की बेटी है तो मेरी भी बेटी है, बताना क्या कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा भी तेरे ऊपर हक है ना। हजरत फातिमा ने फरमाया अम्मा जी हुजूर ने मेरे कान में फरमाया था, ऐ मेरी बच्ची फातिमा हर साल जिब्राइल कुरान का दौर किया करते थे, इस दफा 2 मरतबा दौर किया, मुझे लगता यूं है मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि सबने दुनिया से जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो दुनिया में आया है सब में मौत का प्याला पीना है, मौत से बचने वाली जात है तो सिर्फ मेरे अल्लाह करीम की जात है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, उसके अलावा किसी को बका नहीं, सारी कायनात को फना है। ऐ मेरी बेटी अगर बुलावा रब का आ गया और मैं दुनिया को छोड़कर चला गया तो उन्हें सब्र का दामन नहीं छोड़ना। अम्मा जी जब हुजूर ने ये बातें फरमाई, ला महाला मुझे दुख हुआ, नबी पाक हमें छोड़कर चले जाएंगे। कोई बेटी भी हो बाप की जुदाई के रो पड़ती है, लेकिन जब बेटी फातिमा जैसी हो, बाप मोहम्मद मुस्तफा जैसा हो, फिर नहीं रोएगी तो क्यों नहीं रोएगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बेकरारी को देखा, दोबारा मुझे करीब किया, फरमाया मेरे अहले बैत में मुझे अल्लाह से उम्मीद यही है तू सबसे पहले मेरे साथ जन्नत में मुलाकात करेगी। इस बात पर मैं हंस पड़ी। अरे लोगों, जिस फातिमा से मेरा नबी सरगोशना करता था, जिस फातिमा को मेरा नबी अपने दिल के राज बताया करता था, उस फातिमा का अदब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेरे भाइयों, नबी की सारी बेटियों का एहतराम हम करने वाले हैं, हम नबी के बेटे कासिम का एहतराम करने वाले हैं, जिस कासिम की वजह से मेरे नबी की कुर्बियत अबुल कासिम बनी। हम नबी के बेटे इब्राहिम का एहतराम करने वाले हैं। वो इब्राहिम जब उसकी रूह परवार करने लगी, मेरे नबी ने अपने हाथों में अपने बेटे इब्राहिम को उठाया हुआ है, आपके आंसू बह रहे हैं और हुजूर फरमा रहे हैं इन्ना बिफिराकिका या इब्राहिम लमहज़ून। इब्राहिम तेरी जुदाई की वजह से आज तेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े दुखी आ रहे हैं, जिसकी जुदाई पर 2000 का सरदार आंसू बहाए। हम उस इब्राहिम का अदब क्यों न करें। नबी पाक के बेटे अब्दुल्ला प्यार से जिसको तैयब होता है कहा जाता था, उसका अदब और इकराम क्यों न करें जो मेरे नबी की आंखों की ठंडक थे। मेरे भाइयों, अहले बैत का अदब ये है, सारी अज़वाज का अदब करो। अहले बैत का अदब ये है, नबी की सारी औलाद का अदब करो। आखिरी बात, और आखिरी बात थोड़ी लंबी होती है, जरूरत है नहीं भी जरूरत हो तो खैर है, थोड़ी बहुत अख्तियार हमारे पास भी है। आखिरी बात मौलवी की थोड़ी सी लंबी होती, इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती। इस नबी ने फातिमा को कहा कि मेरे बदन का टुकड़ा है, वो बदन का टुकड़ा आगे जिसको दिया, फिर आगे उस बदन के टुकड़े की जो औलाद थी, नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है तो सारे घराने का भी एहतराम किया जाए। नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है उस सारे घराने का भी एहतराम किया जाए। नबी की अज़वाज, नबी की औलाद और नबी की औलाद की औलाद, हम सबका एहतराम करने वाले हैं। सुनिए जरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेटी ज़ैनब, जिनका भी मैंने तज़किरा किया, उनके शौहर का नाम अबुल आस है। वो थोड़ा ताखीर से ईमान लाए, लेकिन ईमान वो भी लाए। बदर में अभी मैंने आपको वाक़या सुनाया, कुफार के साथ आए थे, लेकिन बाद में वो भी ईमान ले आए। अब कोई शख्स उन पे ये एतराज करे, वो जी लेट आए, और एतराज वो करे जो मेरे जैसा हो,
ابھی مغرب کی نماز جہاں پہ جامعہ نعمانیہ میں ہم سب نے جماعت سے پڑھی، ہم دوسری صف میں تھے، جو ہم سے پہلے آئے وہ پہلی صف میں تھے، جو ہم سے بعد میں آئے وہ تیسری صف میں تھے۔ بہرحال جماعت کے ساتھ سب نے نماز پڑھی ہے۔ ایک بندہ باہر موٹر وے چوک پہ 26 نمبر کھڑا ہو، نماز پڑھی اس نے نہ ہو، وہ اعتراض کرے اس بندے پر کہ جو تیسری رکعت میں شامل ہوا اور کہے بڑے لیٹ گئے ہو جی نماز پہ، تو وہ کہے گا جناب میں لیٹ جاؤں گیا تو ہوں نا، سرکار تو سب نماز پڑھی نہیں، آپ نے تو نماز پڑھی نہیں ہے، آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ابو العاص لیٹ ایمان لائے، لیکن ایمان لا کے میرے نبی کے صحابی بنے ہیں اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان ہوا ہے۔ ہم اس ابو العاص کا بھی احترام کرتے ہیں جس کے عقد میں میرے نبی کی بڑی بیٹی زینب آئی۔ ہم عثمان کا احترام کیوں نہ کریں جس عثمان کو میرے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی، پہلے رقیہ پھر ام کلثوم، ہم اس عثمان کا احترام کیوں نہ کریں جو مکہ مکرمہ جاتے ہیں کفار سے مذاکرات کے لیے اور یہ خبر آتی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو میرے نبی بیعت لیتے ہیں جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم بھی واپس نہیں جائیں گے۔ معلوم ہوا عالم الغیب صرف کون ہے؟ اگر میرے نبی عالم الغیب ہوتے تو فوراً فرماتے نا کہ یہ جھوٹی خبر ہے، عثمان کو شہید کو نہیں کیا گیا، وہ مکہ میں موجود ہے، لیکن حضور نے بیعت لی ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جنہوں نے بیعت کی ہے میں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ عثمان کے بدلے کے لیے میرے نبی بیعت لیں، اللہ اپنی رضا کا اعلان کرے، نبی اپنی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم عثمان کی عقد میں دیں، ہم کہہ رہے اس عثمان کا بھی احترام کیجیے۔ ہم اس علی حیدر کرار کا احترام بھی کرتے ہیں جس علی حیدر کرار کو میرے نبی نے فرمایا جب سارے برادری والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، حضور نے دعوت فرمائی، آپ نے فرمایا نبوت کا تاج میرے رب نے میرے سر پہ سجایا ہے، برادری والوں کون میرا ساتھ دے گا؟ سب نے سب نیچے کیے، علی نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پھر ایسا ساتھ نبھایا، ہجرت کی رات نبوت کے بستر پر سونے والا علی ہے، بدر کے اندر مبارزت میں پیش ہونے والا علی ہے، عہد کے اندر نبی کی پہرےداری کرنے والا علی ہے، احزاب کے اندر عمر بن عبد الود جیسے کافر کو ایک ہی وار سے قتل کرنے والا علی ہے، اور تبوک کے موقع پر میرے نبی نے علی کو مدینہ میں چھوڑا تو فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، اے علی تجھے میں اسی طرح چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہاں اتنی بات ہے ہارون نبی تھے اور میرے باپ نبی کوئی نہیں ہے۔ اور اس علی نے پھر خیبر کے اندر جب میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا اور اللہ فتح بھی دیں گے، اللہ کے نبی نے جھنڈا علی کو دیا اور علی میدان میں گئے، آگے کافروں کا سرغنہ یہودیوں کا سرغنہ وہ مرحب للکار رہا تھا، کہا علی مت خیبر انی مرحب، سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، میں اکیلا 100 بندوں سے لڑنے کے لیے کافی ہوتا ہوں۔ اس کے جواب میں علی آئے اور فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، سن میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے، حیدر کا معنی شیر، اسد اللہ اللہ کا شیر، تم مرحب بڑا بہادر ہوگا لیکن اس وقت تک جب تیرے مقابلے میں حیدر نہ آئے۔ ایک مثال مشہور ہے بچپن میں ہم نے سنی تھی، مرغا بیٹھا تھا درخت کے اوپر، ادھر سے لومڑ آ گیا، لومڑ نے یا گیدڑ نے مرغے سے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ درخت پہ بیٹھے ہو، نیچے اور نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھے۔ مرغا سمجھ گیا کہ گیدڑ نے کون سی نماز پڑھنی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ذرا اذان دے لوں
امام صاحب بھی آ جاتے ہیں، جماعت کراتے ہیں۔ مرغے نے زور زور سے اذان دی تو قریب ہی غار کے اندر بیٹھا شیر نکل آیا، اور شیر ماشاءاللہ مولانا تعالیٰ نعمانی صاحب کی طرح داڑھی والا ہوتا ہے۔ جب شیر آیا نا سامنے تو گیدڑ وہاں سے بھاگا۔ مرغے نے کہا بھائی امام صاحب آ گئے، امام صاحب آ گئے، ابھی جماعت ہونے والی ہے، کدھر جا رہے ہو؟ گدڑ آکھا انہاں پیچھے ساڑی نماز نہیں ہوندی۔ گدڑ کیا آکھا؟ اس امام پیچھے ساڑی نماز، جامع نعمانی سے ساڑی نماز نہیں ہوندی، گدڑ کی واقعی نہیں ہوندی۔ گدڑ نے کہا نہیں نہیں، اس امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، وہ وہاں سے بھاگا ہے۔ علی نے فرمایا او سن انا الذی سمتنی امی حیدرا، اوے مرحب تو بڑا دلیر بنتا ہوگا، لیکن جب مقابلے میں حیدر آئے نا، علی حیدر آئے، پھر خود جیسے گیدڑ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے، پھر ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں علی مجسم ہے، علم و عرفا، وجود فقر و غنا علی ہے، علی بہادر، علی سخی، برادر مصطفیٰ علی ہے، نبی نے تربیت علی کی اور بیٹی اپنی بھی اس کو دی، جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے۔ کہتے ہو علی کا بھی احترام کرو جس کے عقد میں فاطمہ جیسی بیٹی نبی نے دی ہے، اور پھر ان کے ان پیارے بچوں اور خونوں کا بھی احترام کرو جن کو میرے نبی سون سون کر فرمایا کرتے تھے حسن اور حسین یہ دو خون ہے میرے دنیا میں، لوگ مجھ کو عنبر کو سونتے ہیں اور جب میرا خوشبو سوننے کا دل کرتا ہے حسن اور حسین کو سون دیا کرتا ہوں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے جن کو میرے نبی کندھوں پہ بٹھا کے لے آئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا نا، نبی پاک آ رہے کندھے پہ حسین بیٹھے ہوئے، سب بولو سبحان اللہ۔ دیکھ کر حیران ہے، کیا فرمایا؟ نعم المرکب نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے بڑی عمدہ سواری پر سوار ہو کے آ رہا ہے۔ ساری کائنات ترستی ہے محمد پاک کے جوتوں تک پہنچنے کے لیے، حضور پاک کے نالین تک پہنچنے کے لیے، اور تو کتنی شان والا ہے، محمد پاک کے کندھوں پہ سوار ہو کر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ يَا عمر، اے عمر صرف سواری بے مثال نہیں، کندھے پہ بیٹھا حسین بھی بڑا بے مثال ہے۔ جیسے احمد پر چڑھا بلغ العلا بکمالی، نبی کے کندھوں پر بیٹھا ہے کتنی بلندیوں کو پہنچ گیا۔ دوش احمد پر چڑھا بلغ العلا بکمالی، راہ خدا میں سر دیا کشفت دجا بجمالی، دو عالم کو نور سے بھر دیا، حسنت جمیع خصالی، جدش محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ اور لوگوں محمد پاک کے کندھوں پہ سوار ہونے والا، محمد پاک کی زبان کو پوچھنے والا، جو پیدا نام اللہ کے نبی رکھے، گھٹی اللہ کے نبی ڈالے، سجدے میں کندھے کے اوپر سواری کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موج میں موج مستیاں کر کے کھیلنے والا، جب کربلا کے اندر شہید ہوتا ہے، حسین کی بہن زینب کیا کہتی ہے؟ ربنا اخبر جدنا، اے ہمارے رب ہمارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دے، جس حسین سے محبت کر کے چومتے تھے آج وہ آپ کے راہ میں شہید ہو گیا ہے۔ نبی پاک کی یہ نواسی اور نبی پاک کے سارے خاندان والے مشکل گھڑی میں کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے نبوت سے قرآن سیکھا تھا، اور قرآن میں یہ کہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو شہادت کے بعد حسین کے ورثاء اور خصوصاً سیدہ زینب نے صرف فریاد کی تو کس کے سامنے کی ہے؟ بولو، اس کے سامنے فریاد کی ہے، اللہ کے سامنے کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے جو نبوت کی گود میں سبق پڑھا تھا کہ اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دو، جان کی قربانی دینی پڑے تو جان قربان کر دو، آج وہ وعدہ ہم نے سچ کر دکھایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کربلا کے جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اے حسین ابن علی تجھ کو سلام، اور تیرے ان سب وفاداروں کو سلام جو حسینی قافلے میں تھے شریک، ہماری طرف سے ان ساروں کو سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔